السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. میں ہوں عائشہ خالد. حسن صاحب، پروگرام کے آغاز میں ایک بات جو آج آپ سے شیئر کر رہی ہے کہ پروگرام سے متعلق سینکڑوں کی تعداد میں ای میلز آتی ہیں اور بے شمار ای میلز میں یہ گلہ کرتے ہیں ویورز کہ ہمارا سوال آپ نے شامل نہیں کیا. ان کا گلہ بجا ہے اور ہماری مجبوری اپنی جگہ ایک ریالٹی ہے. اتنے کم وقت میں زیادہ وقت بھی ہو تو دیر از اے لمٹ. اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ان کی ہونی چاہیے. میں تو اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ انسپائرنگ سوال جو نسبتاً بہتر، ہاں، اور ذہانت جواب دینے میں نہیں ہے. انفیکٹ خوبصورت سوال کرنا ذہانت ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ خوبصورتی ہے. سوال شامل کرتے ہیں. آج کا پہلا آصف ذکی ہیں یو کے سے، اور ان کا سوال بھی بڑا دلچسپ ہے. کہتے ہیں کہ انسان کے لیے مستقبل کی فکر کرنا آپ کے نزدیک کتنا اہم ہے؟ دیکھو، جسے صرف آج کی پرواہ ہے، صرف آج میں زندہ ہے اور اسے مستقبل کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے، تو ہی از وائز فار اے مومنٹ بٹ اے فول فار ایور. ٹھیک ہے. ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے کہ ماضی اور حال کی شادی کے نتیجے میں مستقبل جنم لیتا ہے. ٹھیک. پھر اس کا ایک اور ڈائمینشن بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ماضی میں ہمارا آج کا مستقبل ماضی کے مستقبل سے بہت مختلف ہے. کیسے؟ مثلاً آج سے 200 سال پہلے کوئی مستقبل نہیں ہوتا تھا. بنی نوع انسان دائرے کے گرد چکر لگا رہے تھے. وہی گڈھے، وہی ڈولیاں، وہی کہار، وہی دیے. ایک ٹپکل، there was nothing new، کوئی تھرل نہیں، کوئی نیا پن، کچھ نہیں. وہ زندگی ایک خاص ڈگر پہ چل رہی تھی. اب تو ہر روز ایک مستقبل ہے، ہر روز ایک نئی ایجاد ہے. دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. سو آج کل کا مستقبل جو ہے نا، وہ ماضی کا مستقبل تو بیچارہ مستقبل ہوتا ہی نہیں تھا. اب اس کی یہ صورتحال. اچھا، ایک اور بات کہ ان قوموں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے جو ماضی اور حال کی لڑائی میں الجھی رہیں. ان کا پینڈا کھوٹا ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتی ہیں. اور فرد ہو یا قوم، اس کو بیک وقت تینوں زمانوں میں زندہ رہنا چاہیے. دیٹ از دا ریئل بیوٹی. ماضی کے ساتھ بھی آپ کی جڑت ہو، حال میں آپ پوری قوت سے موجود ہوں، مستقبل پہ آپ کی نظر گہری ہو. یعنی بیک وقت تین زمانوں کو لے کے اگر آپ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہو تو پھر جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ستیہ خیران. بالکل. اچھا حسن صاحب، بہت ساری ای میلز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ورکرز کی جانب سے بھی آئی ہیں، اور ایک جو کامن بات اس میں کی گئی ہے، میں سمجھ ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیونکہ بہت سے نوجوانوں نے میرے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے. اب مجھے کریکٹ کر دو اگر میں غلط. ایک یہ کہ آئی ایس ایف جو یوتھ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو پیچھے رکھنے کی کوشش. ٹپیکل قسم کے جو سیاستدان ہیں، موقع پرست قسم کے، روایتی قسم کے، ان کی پوری کوشش ہے کہ آئی ایس ایف کو، یوتھ کو ڈسکریج کیا جائے، یا یو سی وغیرہ یا ڈسٹرکٹ لیول کے یہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. ایک تو یہ واردات ہو رہی ہے، یہ عمران خان کا کام ہے، ہم کو ٹھیکیدار نہیں ہے پی ٹی آئی کے، کہ وہ انشور کرے گا ان کو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یو سی لیول کے بچے سے مانگ رہے 500 روپیہ، وہ جو نامینیشن پیپر یہ پتہ نہیں کیا وہ. اچھا، جو ڈسٹرکٹ لیول پہ اس سے غالباً 5000 روپیہ مانگا جا رہا ہے. تو غریب بچے ہیں، کمیٹڈ ہیں، مخلص ہیں، جان مار رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ان کو تو ایگزیمپٹ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو. میرا ذاتی خیال یہ ہے، باقی ان کی مرضی، انہوں نے بھی اگر روایتی پالیٹکس کرنی تو بالکل کرنا چاہیے سر. اور یوتھ جو ہے بہت بڑی سپورٹر ہے ہی. یاد رکھنا، اس ملک میں میں نیک شعور سمجھتا ہوں عمران خان کی آمد، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو ہلا گلا کیا، یہ ایک نئے کلچر کی ابتدا ہو رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب تک چند خاندان پاکستان کے اوپر سے مرچوں کی طرح وار کے چولہے میں نہیں پھینکے جاتے، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں. یہ اس کی توقع مجھے صرف یوتھ سے ہے. بالکل. یہ آرگنائز ہو جائیں، ڈسپلن ہو جائیں، ان کو بات سمجھ آ جائے اور ان کو آگے آنے کا موقع دیا جائے. اب زبانی جمع خرچ نہ کرے پی ٹی آئی، وہ ان کو یہ ایگزیمپٹ کرنا چاہیے اور لڑوانا چاہیے ان کو الیکشن، انشور کرنا چاہیے کہ وہ لڑیں. حسن صاحب، اور بھی انٹرسٹنگ ای میلز ابھی پروگرام میں شامل کرنا باقی ہے، لیکن فی الحال ایک بریک لیتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ.
بریک سے واپسی پر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور حسن صاحب اگلا سوال جو ہے عدیلہ ہاشمی ہے جرمنی سے اور ڈاکٹر طاہر القادری سے متعلق ان کا سوال ہے کہ بہت باتیں کی گئی ان کے قافلے سے متعلق، کہتے رہے کہ حسینیت کا قافلہ ہے یزیدیت کے خلاف، پھر ان کا نعرہ جو رہا کہ ریاست بچاؤ سیاست نہیں، اس پر بھی بہت گفتگو کی گئی، لیکن یہ تو پھر ایک ہو گئے. نہیں دیکھیں یہ بڑا کنفیوژن ہے، پتہ نہیں یہ انٹلیکچوئل بددیانتی کر رہے ہیں لوگ، فکری طور پہ مطلب انٹلیکچولی کوئی پور لوگ ہیں، یا جان بوجھ کے یا بے وقوف ہیں یا جان بوجھ کے بن رہے ہیں. پہلی بات، جب حسینیت اور یزیدیت کی بات ہوتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بطور استعارے کے استعمال ہو رہا ہے. بالکل یہ سمبلزم ہے. حسین تو ایک ہی تھے، نہ ان سے پہلے ویسا کوئی تھا، نہ ان کے بعد کوئی آیا ہے اب تک، اور نہ کوئی آئے گا. ٹھیک ہے، یہ دراصل لوگ ایک خاص حد کے بعد سمبلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، علامتوں میں، ستاروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. حسین ستارہ ہیں استقلال کا، شجاعت کا، اصول پسندی کا، استقامت کا. یزید سمبل ہے صفاقی کا، خود غرضی کا، لالچ کا، ہوس اقتدار کا. سو یہ ایک سمبلزم تھا. تقریروں میں اور شاعری میں یہ سب چلتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ سروں کا سمندر، سروں کا سمندر تو نہیں ہوتا، سمندر تو پانی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایسے کہتے ہیں کہ یار فلانا تو بالکل فرعون ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب فرعون نہیں ہوتا، فرعون کو بطور سمبل. سو ڈاکٹر قادری پہ کوئی جاہلی اس طرح کی اعتراض کہ جی وہ حسینیت نے یزیدیت سے جفیاں ڈالنی اور فلانا، دس از نان سینس. یہ سمبلزم ہے، یہ علامتیں تھیں. ایک بات. دوسری بات، جب میں ان کا ایڈمائرر نہیں ہوں ذہن میں رکھنا، لیکن میں بات دیانتداری سے، بددیانتی سے نہیں کرتا، اور نہ اس لیے کرتا ہوں کہ کون سی بات پاپولر ہے اور کون سی بات پاپولر نہیں ہوگی، کون سی بات لوگوں کو اچھی لگتی ہے کون سی اچھی نہیں لگتی. یہ میرا ایشو نہیں ہے. میں دیانتداری سے جسے سچ سمجھتا ہوں اسے بیان کرتا ہوں. اچھا، جب یہ نعرہ لگا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، ٹھیک ہے، اب بھائی بات یہ ہے کہ یہاں بھی سیاست نہیں، دراصل انہوں نے کہا تھا کہ نجاست نہیں، غلاظت نہیں. یہ کوئی بابائے قوم جیسی سیاست ہے؟ یہ لعنت ہے، یہ زحمت ہے، یہ نجاست ہے، یہ غلاظت ہے. مطلب یہ تھا کہ غلاظت جس کو تم سیاست کہہ رہے ہو اس کی بجائے ریاست کو بچاؤ. دوسرے گروپ کا نعرہ اس سے زیادہ قابل اعتراض ہے. نعرے سے زیادہ ان کا عمل. وہ کیا ہے؟ ریاست نہیں، وراثت بچاؤ. بالکل صحیح. سمجھ گئے آپ؟ صحیح. رائے بنٹ سے لے کے بلاول ہاؤس تک اور بلاول ہاؤس سے لے کے سو آن سو فورتھ. یہ لفظوں کا میں حیران ہوں کہ جن لوگوں کو لفظوں کا استعمال جو جانتے ہیں وہ تو پتہ نہیں اس طرح کی فضول، یہ بہت ہی لوز قسم کی غیر ذمہ دارانہ بات. حسینیت اور یزیدیت یہ سمبلزم ہے بھائی. ایک زمانے میں، اب تو نئے نئے نودولتی بڑے پیدا ہو گئے لوٹ مار کر کے اس ملک کی سیاست کے ذریعے بے تحاشا دولت. ایک زمانے میں پنجاب کی حد تک مجھے پتا ہے سیگل سمبل سمجھے جاتے تھے عمارت کا. تو کوئی بندہ بڑا اگر کوئی خرچیلا یا شاہ خرچ ہوتا تو لوگ کہتے تھے بڑا بھی تو سیگل ہو گیا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سیگل ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حسینیت کا قافلہ، یزیدیت کا قافلہ، تو سمبل نہیں ہیں، استارے ہیں. صحیح. تقریروں میں چلتا ہے یہ سارا کچھ، شاعری میں بھی چلتا ہے. تو یہ تو خام خواب ملبہ ڈالنے والی بات ہے نا. ڈاکٹر قادری کی جو کمزوری ہیں اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا کسی نے. ان کا ہوم ورک ٹھیک نہیں تھا. ڈاکٹر قادری کو جو ایک طرف آئین کی بات کر رہے تھے، دوسری طرف ان کے چند مطالبے آئین کے ساتھ متصادم تھے، which simply indicates one thing کہ انہوں نے ہوم ورک پراپر طریقے سے نہیں کیا تھا. اعتراض کرنا تو اس پہ کرو، اور کیا کرتا وہ بندے مروا دیتا. جفیاں ڈالی، اچھا ہو گیا جفیاں پڑ گئیں بھائی، معصوم بچے عورتیں. اچھا پھر کتنے بڑے دھوکے باز اور فراڈ ہیں یہ کہ عورتوں ہیومن شیلڈ. کون سی ہیومن شیلڈ؟ لال مسجد میں ہیومن شیلڈ تھی. ہمارے اپنے جلسوں جلوسوں میں عورتیں بچے شامل ہوتی ہیں، عمران خان کے بھی اس میں تھی. اس لیے یہ الزام تراشی نہیں کرنے والی بات جو ہے وہ کریں کہ ہوم ورک ٹھیک نہیں تھا. جوش جذبات میں ایسے مطالبے کر رہے تھے جو متضاد تھا. پیراڈاکسز بہت خوفناک پیراڈاکس تھا. ایک طرف آئین کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف مطالبے ایسے کر رہے ہیں جو آئین کے خلاف ہے. بہرحال صحیح. حسن صاحب اور بھی سوالات پروگرام میں شامل کریں گے. فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ईमेल शामिल करते हैं हसन साहब. इंडियंस की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो ईमेल कर रही हैं और एक कॉमन सवाल पूछ रहे हैं. मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी. गौरव देसाई हैं, राजस्थान से प्रहलाद रॉय हैं, एम तजम्मुल हुसैन इंडियन हैं और ये जर्मनी में होते हैं. इनका कहना है कि हमने 65 साल गुजार दिए, बेशुमार जिंदगियों का जिया हो गया और बेशबहा पैसा खर्च हुआ, अमन नहीं पैदा हुआ अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान. ये मैं अपने भाइयों से एक बात बहुत वाजे दो टोक गैर मुबहम अंदाज में कहना चाह रहा हूं कि अमन कायम करने के लिए बेतहाशा पैसा, बेतहाशा जाने और बेतहाशा सालों की जरूरत नहीं है. अक्ल की जरूरत है, फहम की जरूरत है, तदब्बुर की जरूरत है, तवाजुन की जरूरत है. बनी नौ इंसान से, अपनी आबादी से, अपने अवाम के साथ मोहब्बत की जरूरत है. ये बड़ी बड़ी अनाओं वाले छोटे छोटे लोग इतने बड़े फैसले नहीं कर सकते. हमारी और हमने तो 1000 साल इकट्ठे गुजारे. सगे भाई भी 2-4 भाइयों लड़े रहते हैं. तो जेठ की नहीं बन रही, देवर के साथ नहीं बन रही, देवर की उस भाभी से नहीं बन रही. जॉइंट फैमिली में होता है, हम देखते हैं. ठीक है, तो हम तो करोड़ों इंसान थे भाई. हमारे दरमियान लड़ाइयां भी हुई. बेशुमार मुगलों की माएँ हिंदू राजपूत थीं और उन्हें पूरा प्रोटोकॉल. अच्छा, इनकी जो मुगलों की ब्यूरोक्रेसी में हिंदू जो के पढ़े लिखे थे वो लोग मौजूद थे, मिलजुल के रहे हैं, लड़ते भी रहे हैं. बेशुमार लोगों ने जाने दी हैं. मुगल शहजादा बगावत करता था, उसके राजपूत दोस्त उसके दस्तबाजू बनते थे. ये अच्छा सलातीन दिल्ली के ज़माने में उठा के देख लो. सो नफरतें मोहब्बतें ये साथ साथ चलती हैं इस तरह के कारोबार. अर्ज करने का मकसद ये है कि हमने सदियां इकट्ठी गुजारी हैं, जबकि यूरोप में वो सदियों जानवरों की तरह लड़ते रहे हैं. उन्हें समझ आ गई है कि को एग्जिस्टेंस अदरवाइज नो एग्जिस्टेंस. होश करो. ये बुढ़े तोते फैसला करते हैं जिनकी कब्र में टांगे होती हैं. मेरी आंखों के सामने अपने मासूम बच्चे इंडिया में, जो बच्चा 2-4 साल का मां की गोद में है, वो ये उसके लिए बंदोबस्त कर रहे हो. जो मासूम बच्चे मैं रास्ते में आते हुए देखता हूं, स्कूलों में से निकलते हुए या स्कूलों की तरफ जाते हुए, तुम्हें उनका ख्याल नहीं आता. उनको समझ आ गई है गोरे को. 100 साल की जंग हमारे तो दरमियान कभी इस तरह 100 साल की जंग नहीं हुई. 100 साल की जंग लड़ने के बाद. और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, कई जगह पे मोस्टली अगर आप देखो बरसगीर की तारीख में, मुसलमान ने मुसलमान से छीना है. बाबर ने आकर किससे छीना था? इब्राहिम लोदी से. वो आखिरी था उसका सलातीन दिल्ली के सिलसिले का हुक्मरान. ठीक है, उसके बाद हुमायूं से किसने छीना? शेरशाह सूरी ने. फिर उसके बेटे से किसने वापस लिया? हुमायूं ने. ये क्या मजाक बनाया हुआ है. ये सरकारी तारीख पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को, तो जिससे नफरतें, उससे मुगालते जन्म लेते हैं. भाई खुदा का वास्ता अक्ल करो. दुनिया में मॉडल मौजूद है सामने. यूरोपीय यूनियन 100 साल की जंग वैश्यों की तरह, जानवरों की तरह लड़ लड़ के बिलाकर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, को एग्जिस्ट करना, उसमें गिव एंड टेक है, हौसला, तफक्कुर, तदब्बुर. लेकिन प्रॉब्लम है, जो लोग, जो कम्युनिटीज, जो कौमें, जो कबीले बाकी मामलात में पीछे होते हैं, वो तदब्बुर के मामलात में भी पीछे, हौसले के मामलात में भी पीछे होते हैं. उसमें आली ज़र्फी चाहिए. इंडिया बड़ा भाई है, अगर उसको बड़ा मुल्क है, उसको उस तरह बिहेव करना चाहिए. मैग्नानिमिटी को थोड़ी शो करनी चाहिए. इसी तरह पाकिस्तान को, ये मैं कोई तस्सुब नहीं, मुझे सब कॉन्टिनेंट के लोगों की जिंदगी अजीज है, मुझे इनकी खुशहाली दरकार है. बिल्कुल. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. अफसोस की बात है, इसके लिए अक्ल चाहिए. हसन साहब, अगला सवाल रुखसाना रियाज हैं लंदन से. कहते हैं कि अगर रियासत माँ होती है तो माँ तो मेहरबान होती है, तो पाकिस्तान किस किस्म की माँ है? ये मैं पहले भी कह चुका हूं, पाकिस्तान आज की तारीख तक तो सौतेली माँ है. ठीक है. सो सगी माँ जितनी मेहरबान होती है, सौतेली माँ उतनी ही खौफनाक, ना मेहरबान और जिल्लाद होती है. सो ये जो एतजाज आसन नारा लगा, मैं तब भी हंसता था. रियासत होगी माँ की जैसी. ओए भाई, शायरी करने से तो नहीं हो जाती.
یہ ماں کی جیسی ایسی ہے، یہ پھر رہے نا سڑکوں پہ یہ مجھول بےچارے. ٹھیک ہے، کب بھی یہ کام کرنا. آپ سے بات کرتے ہوئے میں اپنے ویور سے بات کر رہا ہوں، پاکستان میں کبھی لوگوں کو ویگنوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چہرے دیکھو، کبھی ان کی آنکھیں دیکھو، ان کے چہرے دیکھو، ایکسپریشن دیکھو، لگتا ہے یہ موجود ہی نہیں، یہ سائے ہیں. یہ انسان نہیں ہیں، یہ سائے پھر رہے ہیں. یہ انسانوں کے سائے ہیں. جو سائیں لوگ نہیں ہوتے مجذوب ٹائپ، کھوتی ریڑھی پہ بیٹھا ہے، جون جولائی ہے، سریا لدا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہے، آنکھیں بند ہیں، سر آسمان کی طرف، اسے ہوش ہی نہیں ہے. کوئی ٹریفک میں کو پرابلم کریٹ کر رہا ہوں. انہوں نے لوگوں کو نیم پاگل دیوانہ کر دیا ہے. تو یہ تو ریاست جب صحیح معنوں میں ہوگی تو پھر وہ ماں جیسی ہوگی نا، ایسے تو نہیں. صحیح. اور ہمیں اس وقت کا انتظار ہے. ہاں، ہمیں اس وقت کا انتظار ہے، اور وہ وقت اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک یہ پھوپھی بھتیجا، سورا جوائی، سالہ بہنوئی، ٹھیک ہے نا، بھائی بھائی، صحیح، میاں بیوی، یہ جب تک یہ اس طرح کی سیاست رہے گی نا، اس وقت تک لعنت اور نحوست ہی رہے گی، اور ستیلی ماں کا ظلم سہنا پڑے گا. 18 کروڑ عوام کو، چند گھروں کو جائے عبرت بنائے بغیر انہیں جائے پناہ نہیں ملے گی، انہیں سکون نہیں ملے گا، انہیں عزت نہیں ملے گی. یہ یاد رکھنا. حسن صاحب اب آج کے شعر کی طرف آتے ہیں. شعر سب آنکھ کا دھوکہ ہے، سب آنکھ کا دھوکہ ہے، روانی تو نہیں ہے، دریا میں فقط ریت ہے، پانی تو نہیں ہے. یہ بات وہی ہے ویسے کہ ماں تو ہے لیکن ستیلی ہے. صحیح، یہ آنکھ کا دھوکہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچانے کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں meriduniya@duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MD لکھ کر اسپیس دیجیے، اپنا میسج لکھیے، مکمل نام اور پتے کے ساتھ 3031 پر سینڈ کر دیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.